بڑھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 25 کی طرف، تلاوت کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، فتنے سے، لا نہیں ہے، تصیبنہ ہرگز پہنچے گا، الذین صرف انہی لوگوں کو جو ظلموا ظلم کرتے ہیں، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص کر، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ کہ اللہ شدید سخت ہے، العقاب عذاب دینے میں۔ آیت کا بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں اور مسلمانوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں، ایک وارننگ جاری کی جا رہی ہے اس آیت میں کہ ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ڈر سے کیا مراد ہے؟ تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی سے مراد اطاعت الہی ہوتا ہے، احکام کی پاسداری کرنا، نواہی سے بچے رہنا، اللہ تعالیٰ کے مکمل مطیع و فرما بردار بن کے رہنا، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو مان لینا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا۔ تو یہاں پر ایک فتنہ سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اس فتنے سے ڈرو جس میں صرف گناہ گار لوگ مبتلا نہیں ہوں گے، بلکہ اس فتنے میں تمام لوگ رگڑے جائیں گے۔ جس کو کہتے ہیں نا کہ جب کوئی فتنہ آتا ہے تو نیک لوگ بھی اس سے نہیں بچتے، وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایک فتنے سے مسلمانوں کو، مومنوں کو ڈرا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں فتنے سے کیا مراد ہے؟ فتنے سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شرک لوگ کرتے ہیں اور مسلمان مومنین لوگوں کو منع نہیں کرتے یا اسلام کی دعوت نہیں دیتے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب بھیجیں گے جو صرف گناہ گاروں کو نہیں پکڑے گا، بلکہ وہ عذاب ایسا ہوگا کہ مسلمان مومنین بھی اس عذاب میں رگڑے جائیں گے، جکڑے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر گندگی ہو، کچھ لوگ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آپ خود کو پاک صاف کر لیں، اپنے گھر کو پاک صاف کر لیں، اپنے گلی محلے کو صاف کر لیں، لیکن پچھلی گلی میں جو کوڑا پڑا رہ جائے گا اور اس کی صفائی نہیں کی جائے گی، تو جس دن ہوا چلے گی، بارش آئے گی، وہ کوڑا آپ کی گلی میں بھی آئے گا، ممکن ہے کہ اس کے ذرے اڑ کے آپ کے گھر میں بھی آ جائیں، وہ کچرا آپ کی آنکھوں میں بھی چلا جائے۔ تو یہاں پر گندگی سے مراد وہ برائی ہے، وہ شرک ہے جس کا ارتکاب کفار لوگ، منافقین لوگ یا اہل ایمان میں سے ہی کچھ لوگ دیگر اہل ایمان دوسرے مسلمانوں کے سامنے کرتے ہیں۔ تو وہ اس گندگی کی مانند ہے جو کسی بھی وقت آپ پر موئی مسلط ہو جائے گی، آپ کو بھی آ کر پکڑ لے گی۔ تو اس آیت میں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر لاگو کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت مسلمہ کو خیر امت کہا ہے کہ وہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے منع کرنے والے ہیں۔ تو جب مومنین مسلمان اپنے اس فریضے کو چھوڑیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جب آپ کوئی فریضہ چھوڑ دیں گے تو آپ پر اس کے نتیجے میں وبال آ جائے گا۔ آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ حدیث میں 3 درجے آتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی برائی کا ارتکاب کرے تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کو زبان سے روکو، لیکن اگر آپ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو دل میں کم سے کم اس کو برا جانا، اور یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اس کی ایک مثال اصحاب سبت کا جو واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ہفتے کے دن کے نتیجے میں جو سرکشی بنی اسرائیل نے کی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، یہ اس واقعے کی بھی طرف اشارہ جاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں تمام لوگوں کو ہلاک کیا۔ کہ وہاں پر 3 گروہ تھے، ایک وہ گروہ تھا جو گناہ کا ارتکاب کر رہے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے
جو دیکھ کر خاموش ہو جاتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو منع بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو منع کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا۔ تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ اپنا فریضہ انجام نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ کو بھی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ لہٰذا یہاں پر مومنوں اور مسلمانوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ترغیب دی جا رہی ہے، ان کو ہدایت دی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس فتنے سے بچو، ڈرو اس وقت سے کہ جب اللہ تعالیٰ ان گناہ گاروں کے ساتھ آپ کو بھی اس فتنے میں مبتلا کر دے گا، اس عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو یہاں عذاب سے بھی مراد دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ عذاب ہے جو کہ تسلط کی صورت میں یا استعماری قوتوں کی صورت میں مسلط ہو جاتا ہے، جیسے نان مسلم پاورز آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ یورپین کنٹریز ہو گئی، برٹش کنٹریز ہو گئی، امریکہ ہو گیا، رشیا ہو گیا، یہ کس طرح سے جو دیگر کم ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں کہ ترقی پذیر یا جو اس سے بھی نیچے کی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، ان ممالک پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں، یا جنگیں ہو جاتی ہیں، یا آپس میں دو قبائل کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو جس طرح ایک دوسرے پر قابض آ جاتا ہے، تو یہاں پر عذاب سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد چھوٹے موٹے جو سیلاب، آندیاں، طوفان، زلزلے، یہ چیزیں آتی ہیں، تو اس میں صرف گناہ گار ہی نہیں جاتے، اس میں ایمان والے بھی جاتے ہیں، اس میں نیک کام کرنے والے بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی فتنے سے مسلمانوں کو، مومنوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان سے خود بچتے ہوئے دوسروں کو نہیں بچایا تو آپ بھی اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی صفات میں رحمت کی جو صفت ہے وہ غالب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب اور عقاب دینے والا بھی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ رحمت نازل کر سکتا ہے، اس کی رحمت اگر وسیع ہے تو وہ عذاب دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم اس کی معصیت کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے ہیں، تو نتیجتاً ہم اس کے غیظ اور غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے غیظ و غضب سے بچائے رکھے، اور ہم اللہ پاک کی رحمت کے مستحق ٹھہریں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت کی وضاحت مکمل ہوئی۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔